بسم اللہ الرحمن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بی جے پی پاور میں ہے، اس وقت کانگریس تھی۔ یہ سب دونوں کفر کی مختلف شکلیں ہیں، اور الکفر ملت واحدہ اس پہ اہل رائے اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی شکل ہو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب کانگریس کی حکومت تھی تو کانگریس کے پاس ایسے علماء لباس لوگ موجود تھے جو کانگریس سے قریب تھے اور مسلمانوں میں بھی اعتبار رکھتے۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ کچھ برج بنانے والے لوگ سسٹم سے موجود تھے۔ بی جے پی ایک خالص مسلم مخالف ایجنڈے کے تحت برسر اقتدار آئی۔ وہ یہ جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ اس کو نہیں ملنے کا، چونکہ روز اول سے جو اس کی اٹھان ہے وہ مسلم دشمنی پر ہے۔ اس کا سارا کاروبار اس وقت چلتا ہے جب مسلمانوں کے ووٹ پولرائز ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ہندوؤں کا ووٹ دوسری طرف پولرائز ہو کے اس کو مل جائے۔ 2-2.5 سال کے سفر میں بی جے پی کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کوئی بہت بڑی کامیابی اس کے ہاتھ نہیں آئی، اور ملک میں جو وعدے و وعیدوں کی سیاست ہوتی ہے اس میں اب وہ ایک عرصے مرحلے میں لوگ آ گئے ہیں کہ لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ بھائی اس پوری تبدیلی سے ملا کیا۔ اب ظاہر ہے کبھی وہ ان ایموشنل ایشوز کو اٹھاتی ہے جو گائے کے تحفظ کے سلسلے میں ہے، کبھی وہ ایسے مسائل کو چھیڑتی ہے جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار ہے، اور اب اس نے زور و شور سے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان جس چیز سے مشتعل ہو جائے، سڑکوں پہ آ جائے، اس کی صورتحال ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا یا آپ سمجھ نہیں پاتے کرنا کیا چاہیے، ایک ایسی آکورڈ سچویشن میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ بالکل اسی صورتحال میں اس وقت ہندوستانی مسلمان پھنس گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کورٹ میں ایک مسئلہ پہنچا ہے، اس سے پہلے بھی پہنچے تھے۔ دیکھیے پہلی بار نہیں ہے، 2002 میں ایک کورٹ میں کیس آیا ہے جس کی تفصیل میرے پاس ہے، شمی مارا ورسز اسٹیٹ آف یو پی۔ اس میں کورٹ نے صاف طریقے سے یہ بات ریجیکٹ کر دی کہ اورل طلاق جو ٹرپل طلاق ہے اس کو بنیاد نہیں مانی جائے گی سپریشن کی، اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس نے اس بات پہ انسسٹ کیا کہ قرآنی طریقہ جو طلاق کا ہے وہی قابل قبول ہوگا۔ یہ 2002 کا ججمنٹ ہائی کورٹ کا موجود ہے۔ اس کے بعد اسی سال کا ایک اور ججمنٹ ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ 3 طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ اب دیکھیے شریعت کورٹ انٹرپریٹ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ کورٹ نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور بڑے اس میں دلائل ہیں، اور ہماری کتابوں سے جو فقہ اسلامی پہ لکھی گئی انگریزی میں اس کے بڑے بڑے کوٹیشن موجود ہیں۔ اس میں صاف طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے شوہر کی طرف سے کہ اس نے طلاق دے دی تھی کسی موقع پر، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ وجہ نہیں بتائی اس میں کہ کیوں دی تھی طلاق۔ جب کورٹ میں معاملہ پہنچا تو شوہر نے کہا بھائی ہم تو اس کو طلاق دے چکے ہیں فلاں سال، تو کورٹ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ایک تو 2 وجہ ہونی، ایک تو سبب نہیں بتائی آپ نے کہ کیوں طلاق دی، دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے آربیٹریشن کا کوئی مسئلہ، تحکیم کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا، اس لیے ان کا یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ تو 3 طلاق کو انویلڈ قرار دینے کا عمل کورٹ تو پہلے کر چکا، 2002 میں کر چکا وہ۔ اس وقت ہمارے علماء کرام اور یہ بورڈ اور اس طرح کے ادارے کہاں سوئے تھے کہ کورٹ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم کورٹ ہے، غیر مسلم جج بیٹھا ہے دلی میں، اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے جو مسلمانوں سے متعلق ایک معاندانہ رویہ رکھتے ہیں، واضح ہے ان کا ایجنڈا، یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں باوجود کہ صاحب 3 طلاق اسلامی ہے اور یہ ہمارا مذہبی حق ہے اور یہ شریعت ہے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایک دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلالہ کے طریقے کو ہم ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ حلالہ سے مراد وہ حلالہ ہے جو رائج ہے مسلم معاشرے میں، اور جس کے لیے اکثر جگہوں پر اس سہولت دارالقضاء اور اس طرح کے ادارے فراہم کرتے ہیں، اور کوئی نیک آدمی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جو اس کام کو انجام دے کے بیوی کو فارغ کر دیتا ہے وعدے کے مطابق، بدمعاش تو روک لیتا ہے، پتہ نہیں کب تک روک لے۔ تو یہ وہ حلالہ اس کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ اور تیسری چیز کہ تعدد ازواج یعنی 4 میریجز کا بھی مسئلہ جو ہے وہ کنڈیشنل قرآن نے بہت واضح طریقے سے رکھا ہے، اور کہا جو نارمل لیونگ ہو منکم، یہ نارمل جو
لائف ہے وہ ایک ہی بیوی سے چلتی ہے، لیکن ایسے واقعات، ایسے حوادث ہوتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت پیش آئی. یہ گنجائش بہرحال شرع نے رکھی ہے، وہ باقی رہے گی. اگر یہاں تک بات ہو اس میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ 4 شادی کو نارم بتانا کہ صاحب ہمارا یہی اسلامی ہے، اسلامی جو ہے یہ کنڈیشنل ہے. تو اب مسلمان کریں کیا؟ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ لوگ بھی جو طلاق ثلاثہ کو، ایک مجلسی 3 طلاق کو ایک مانتے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم قوم کے ساتھ. اگر ان کا فہم شریعت یہ کہتا تھا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی ہوگی، یہ دین اور شریعت کی تعبیر کا معاملہ ہے، اس پر وہ برسوں سے جمے ہوئے تھے. اس کے لیے ان کے ہاں ایک ٹریڈیشن تھی جو ابن تیمیہ سے ہو کر کے آگے تک ہمارے زمانے میں تک تھی، اس سے انہوں نے انحراف. اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان یعنی برملا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کھڑے ہیں، اور ہمیں وہ شریعت اس ملک میں چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی. قصہ یہ ہے کہ اول تو یہ سب کہنا کہ صاحب مسلم پرسنل لا جو ہے وہ شرع ہے، اس کو بھی اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے. فہم شرع تو آپ کہہ سکتے ہیں جو کسی خاص زمانے میں کسی اسکالر نے، کسی کورٹ نے، یعنی جوڈیشل پروسیس سے جو چیزیں متعین ہوتی ہیں. اب فہم میں ظاہر ہے کہ تعبیر کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. اب مسئلہ یہاں یہ آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ طلاق بدعت ہے، یعنی سن ہے، یہاں تک تو آپ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سن جو ہے یہ گناہ کرنے کا ہمیں حق حاصل رہے. تو اگر گناہ ہے تو اس کو بزور بازو روک دینے کی ضرورت ہے، یا ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو گناہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ وہ 3 طلاق کے سلسلے میں جو ان کے یہاں بحثیں رہی ہیں، ان کی اسلامی اور حیثیت کے بارے میں ان کو سب کچھ علم ہے، پھر اس بات کا اصرار کہ صاحب یہی شریعت ہے، اسی کو شریعت مانا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا عہد ہے، اس میں آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اور آپ کے دوسرے مکاتب فکر نے لکھی ہیں، یہ سب کچھ اس وقت فنگر ٹپس پہ ہے. تو جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو تعبیر آپ کہہ رہے ہیں یہی شرع ہے یا نہیں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کا شریعت کے جو بہت سے شیڈز ہیں یا اس کی تعبیرات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اس پر ہی اصرار کیوں کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس حلالہ کے موجودہ مروجہ انسٹیٹیوشن کو چلانا چاہتے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ صاحب اس پہ رسول نے لعنت کی ہے، کرنے والے پہ اور کروانے والے پہ. اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کیجئے کہ جو اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے اس پہ کیا رسول رحمت بھیجے گا یا اسی لعنت کا توسیہ ہوگا؟ تو یہ ایک عجیب و غریب گمراہی میں اس وقت ہمارے بہترین دماغ اس کا شکار ہو گئے ہیں صورتحال کا. اب دیکھا یہ جائے کہ کیا اس پردہ زنگاری کے پیچھے کچھ اور ہے یا واقعی صرف شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے. اور ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ شریعت تحفظ فراہم کرنے کے لیے، شریعت کو پروٹیکشن دینے کے لیے شریعت نہیں اتاری گئی، شریعت تو آئی ہے نافذ کرنے کے لیے. تو اللہ کے بندو اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ آپ کہتے ہیں کہ شرعی زندگی سے دستبردار نہیں ہوں گے. بھائی ساری شرعی زندگی سے آپ دستبردار ہو چکے ہیں، آپ نظام کفر کے شہری ہیں، اور آپ کے علماء برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ دستور ہند ہمارے لیے بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے. یعنی اس کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ اس کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے. حالانکہ اسی دستور میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں جو بار بار کہتا ہے ڈائریکٹیو پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی کہ صاحب ایک ایسا یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے. یہ سب مبہم باتیں ہیں. اگر مسلمان مشتعل ہونا بند کر دیں، اگر مسلمان اس حکمت کے تحت اپنی زندگیوں کو منظم کریں جو رسول اللہ کا اسوہ اور قرآن کی تعلیم انہیں دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بازار یعنی جو جاہلوں کے ہنگامے سڑکوں پہ لگتے ہیں ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور نہ کسی کے اندر اس بات کی یعنی کا داعیہ پیدا ہوگا کہ 25-30 کروڑ مسلمانوں کو بآسانی کسی ایجنڈے کا شکار کر کے نظام وقت کے تحت بڑا قائد بننا کا جو یہ خواب ہوتا ہے. میں تو بابری مسجد کے اس ڈیمانسٹریشن میں بھی تھا جب 10 لاکھ لوگ مسلمان
وہاں جمع ہو گئے تھے. کب کی بات ہے یہ؟ بوٹ کلب پر. جی ہاں. تو جب ہمارے قائدین وہاں جمع ہوئے تو ہر آدمی کہتا تھا دیکھیے میں ہوں اس تحریک کا قائد. دوسرا کہتا تھا نہیں تحریک تو میں نے شروع کی تھی. عربی کوآرڈینیشن کمیٹی کا تو سیکریٹری میں ہوں. اور ادھر عبداللہ بخاری صاحب تھے, انہوں نے اپنا ایسا اٹھایا, کہا کہ نہیں جامع مسجد کی سیڑھیوں سے میں نے آواز دی تھی تبھی یہ مجمع لگا ہے, اور ابھی میں حکم دوں کہ یہ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں. تو یہ سب جو قصے ہیں اس سے امت کا مستقبل نہیں وابستہ ہے. یہ سب اسی وقت ہو رہا ہے کہ آپ نے ان ہدایات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے, آپ مشتعل ہو جاتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے بات اگر حق ہو, کلمہ حق ہو, تو چاہے کوئی بھی کہے اسے مانا جائے گا یا نہیں. اگر ایک غیر مسلم بھی یہ کہے کہ بھائی تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. چیک تو ضرور کریں گے کہ واقعی جو کہہ رہا ہے اس کا فہم صحیح ہے, تعبیر صحیح ہے, رپورٹیج صحیح ہے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو واقعی یعنی امر ربی ہے تو یقیناً اسے قبول کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پھر مسلمان کرے کیا؟ ایک طرف بی جے پی ہے, اس کی حکومت ہے, کورٹ ہے جو کہتا ہے کہ جو آپ کی جو چیزیں بچ گئی ہیں اس میں بھی ہم مداخلت کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر مسلمان یعنی اس کی مخالفت میں متحد ہو جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ایک ایسی چیز کی حمایت کر رہے ہیں جس کا مطالبہ خدا اور اس کے رسول نے ان سے نہیں کیا, جو ان کی اپنی تعبیر ہے, ان کی اپنی تفہیم ہے, اور جس میں یقیناً عدل و قسط کے مطابق تبدیلی ہونی چاہیے. دیکھیے قرآن کا بنیادی محور ہے عدل و قسط کا قیام, ظلم کا خاتمہ. اب ایک عورت جو قصہ یہاں پہنچا ہے کورٹ میں, سپریم کورٹ میں جو زیر سماعت ہے, جو 15 سال پٹنے کے بعد اس کا اپنا کلیم ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال میں پہنچی ہے کہ اس نے تین طلاق کی بنیاد پر گھر سے باہر کر دیا ہے اسے, اور وہ حلالہ اس کے پاس واحد راستہ ہے. تو اس نے یہ 2-3 ایشوز پہ اپنا کورٹ میں عرضی درخواست کی. دیکھیے اس میں بھی کوئی سیاست نظر آتی ہے, اس لیے کہ ہندوستان میں ایک ایسا قانون بھی موجود ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق, جو 2005 سے نافذ ہے, جس میں یہ حق ہر عورت کو حاصل ہے کہ وہ ایک عام سا فارم بھرتی ہے کہ فلاں ہمارے شوہر نے جس کا نام یہ ہے اس نے ہمیں پریشان کیا ہے, چاہے ذہنی اذیت دی ہو, چاہے جسمانی, چاہے مالی, جس طرح کی, اور وہ مجسٹریٹ کے یہاں داخل کرتی ہے. اور کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فی الفور اس پر ایکشن لے. اس کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسٹیٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کو وکیل فراہم کرے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک یعنی عورتوں کی طرف سے ایک معمولی سی نوٹس چلی جاتی ہے تو شوہر صاحب گرفتار ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کورٹ میں کام یعنی یہ قانون کام کر رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اس قانون کا سہارا لیتی اور انصاف پا جاتی. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ شوہر کا مسلمان ہونا لازمی ہے, لیکن اس نے ایک رمبا راستہ اختیار کیا ہے. اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں یہ سارے سوال اٹھائے گئے ہیں جو مسلمان خود اپنی سروائیول بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک میں. اب ظاہر ہے کہ جس قوم کو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے وہ آنے والے چند سالوں میں, اگر یہ ہیجان انگیز تحریک چل نکلی تو چند سالوں میں پھر یہ شریعت کے تحفظ کے نعرے لگائے گی اور کچھ نہیں کرے گی, اور اس کی ساری جو پلاننگ ہے وہ رہ جائے گی. یعنی تعلیمی میدان میں جہاں ہم تقریباً 42% ہیں, یہی تو آیا اعداد و شمار, یعنی وہ لوگ جو معلم انسانیت کی وراثت کے امین ہیں ان کی تعلیم کا اور تعلم کا یہ حال ہے. اب ایک دوسری دلیل جو مضحکہ خیز دی پرسنل لا بورڈ نے, دیکھیے شریعت آپ نہیں سمجھتے تھے تو ایک تو یہ تھا کہ قرآن ٹھیک سے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ نے قانون بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا. جو وکیل کیے انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ ہمیں عجیب روشنی میں پیش کرتے ہیں. وہ دلیل یہ ہے کہ اگر 3 طلاق کے مسئلے کو روکا گیا تو عورتوں کے جلنے کے واقعات بڑھ جائیں گے. کیا کوئی ہم خونخوار لوگ ہیں؟ یہ کون سی امت کی تصویر ہے کہ اگر 3 طلاق کا راستہ روک دیا گیا تو ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو آگ لگا دیں گے؟ یہ دلیل دی گئی.
دوسری دلیل یہ دی گئی، ابھی ہمارے جمع سال سیکریٹری جنرل نے دلی میں پریس کانفرنس کی، اس میں یہ دلیل دی کہ صاحب ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ طلاق کے واقعات غیر مسلموں میں زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کم ہیں۔ میں حیران ہوں اس ذہنی دیوالیہ پن پر کہ آپ کن سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی مقابلہ ہے جو کہیں نہیں ہے خدا کی نظر میں، جن کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، ان سے ہم لوگ مقابلہ کریں کہ صاحب ہم آخری رسول کے وارث، آخری پیغام کے حامل، اور ہم کہیں کہ صاحب ہمارے ہاں کم ہے، اٹھا پٹک ہم کم ظلم کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو تو ظلم ہی نہیں کرنا ہے، آپ کو تو ایک ایسی امت بننا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق آپ کے حلقے میں داخل ہوتے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اپنی اصل جگہ سے ہٹ گئی، جس کے نتیجے میں ہم ایک خالص قومی لڑائی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، اور جب قومی لڑائی لڑی جاتی ہے تعصب اس میں پہلی شرط ہوتی ہے۔ تعصب ہی سیمنٹ ہوتا ہے جو مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کیمپس میں کہ یہاں علاقے کی بنیاد پر سب بندی ہوتی ہے تو سارے اعظم گڑھ کے لوگ اعظم گڑھ والوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر بہار والے بہار والوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ کینڈیڈیٹ قابل ہے یا نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کے لیے مخلص ہے یا نہیں ہے۔ تعصب کے بغیر قومی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی، اور ہم اسی تعصب کا سہارا لے رہے ہیں۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ لوگ جو کل یہ کہتے تھے کہ یہ انحراف ہے، دینی فہم نہیں ہے، وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے، کہیں کہ صاحب اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کس کے خلاف؟ اس حکومت کے خلاف جو بی جے پی کی حکومت ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایک قومی لڑائی کیا ایسے ایجنڈے پہ لڑی جا سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو خود دل سے اطمینان نہ ہو کہ یہ ہمارا موقف اسلامی ہے یا نہیں ہے، چونکہ آپ اس کے قائل ہیں۔ بی جے پی اپنے گیم میں کامیاب ہے، اس نے ہمیں ایک ایسی صورتحال میں پہنچا دیا ہے کہ نہ جائے معدن نہ پائے رفتن۔ یہ ہے وہ صورتحال جس پہ امت کے اہل دانش کو سوچنا ہے۔ دیکھیے جب تاریکی بہت شدید ہو جائے تو سوچے بغیر پھر بات آگے نہیں بڑھتی، بہت سخت فکر کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کی ضرورت ہے کہ اس کنفیوژن سے ہمیں نکالے۔ اس دن جب ہم لوگوں کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، کوئی مولوی، کوئی پرسنل لا بورڈ، کوئی تنظیم کام نہیں آئے گی۔ اس دن آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ بات ہم نے اس وقت سچ سمجھی تھی، میرا دل گواہی دیتا تھا، ساری دنیا مخالفت کرتی تھی، لیکن ہم نے یہ بات کہی۔